بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ میں کشف المحجوب کے درس میں شریک ہیں۔ آج کشف المحجوب کی ایک اگلی بیچ شروع ہو رہی ہے جس کا موضوع ہے صوفیہ اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم، یعنی اہل بیت کے وہ افراد جن کا تصوف کے ساتھ بہت گہرا تعلق تھا۔ تو اس میں جو پہلا اہم پوائنٹ ذہن میں رکھنے والا ہے، تصوف کے اعتبار سے اہل بیت کی اہمیت کا اندازہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس ترتیب سے بھی آپ اور میں لگا سکتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے تذکرے کے بعد داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اہل بیت کے افراد کا تصوف کی مناسبت سے تذکرہ فرمایا، اور اس کے بعد پھر آپ نے اصحاب صفہ کا تذکرہ فرمایا۔ حالانکہ علمی اور منطقی ترتیب تو یہ بنتی تھی کہ خلفائے راشدین کے بعد آپ فوراً اصحاب صفہ کا تذکرہ فرماتے، اور اصحاب صفہ کا تذکرہ فرمانے کے بعد آپ ائمہ اہل بیت کا تذکرہ کرتے۔ زمانی ترتیب تو بنتی تھی یہ، لیکن داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے زمانی ترتیب کا خیال نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے مسلمانوں کے اندر اس بات کو راسخ کرنے کی طرف ترجیح دی کہ تصوف کے ساتھ تصوف میں صحابہ کا بھی بڑا مقام و مرتبہ ہے، اصحاب صفہ کو بھی بڑا فیض تھا، لیکن اہل بیت کے لوگوں کو تصوف کے ساتھ زیادہ مناسبت ہے۔ اس لیے خلفائے راشدین کے تذکرے کے بعد آپ نے اہل بیت کے صوفیہ کا تذکرہ فرمانا زیادہ پسند فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں جی اہل بیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ نفوس قدسیہ ہیں جو طہارت ازلی سے مخصوص ہیں۔ یعنی اب وجہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو اہل بیت کے افراد ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن لوگوں کو یہ فیض ملا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دم مبارک اور آپ کا خون مبارک ان کی رگوں میں گردش کرے، اور ایسے لوگوں نے قیامت تک رہنا ہے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی اعتبار سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس طہارت کاملہ کے ساتھ نوازا تھا، اس طہارت کاملہ کا اظہار آپ کے اہل بیت کے اندر بھی چلا۔ تو لہٰذا اہل بیت کے افراد کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس خاندانی اور نسلی تعلق کی بنیاد پر ایک طہارت ازلی حاصل ہے۔ لیکن آپ ان میں یہ بات سمجھیں، اگر تصوف کا کوئی بندہ باریک بینی سے مطالعہ کرے تو اس کو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایمان کے بعد تقوی اور طہارت یہ بندے کے ساتھ اگر وابستہ ہو جائے تو وہ بندہ روحانی الذہن، روحانی القلب، اس کی سرزمین ولایت کے حصول کے موافق ہو جاتی ہے۔ تو یعنی ایمان، تقوی اور طہارت جہاں کٹھے ہو جائیں، آپ کہہ سکتے ہیں ایمان جمع طہارت کاملہ برابر ولایت، وہ ولایت سے الگ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اگر قرآن کا آپ اور میں دیکھیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے ولی کا لفظ استعمال کیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون،
الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ جو اللہ کے اولیاء بنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء سے غم کی اور خوف کی کیفیت اٹھا لیتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ولی پر غم اور خوف آتا نہیں، غم اور خوف اس پر بڑا آئے گا، لیکن اس کو غم اور خوف کے احساس سے اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ اور اپنے نبی کے ساتھ اور دین کے ساتھ گہرے تعلق کی وجہ سے نکال دیتا ہے، وہ اس غم اور خوف کی کیفیت میں پھنسا نہیں رہتا۔ پھر اللہ نے خود پسند فرمایا کہ میں اس کی وضاحت بھی کر دوں، تو یہ جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں یہ بنیادی طور پر ایمان والے اور تقوی والے لوگ ہوتے ہیں۔ تقوی طہارت کا نام ہے، یعنی ایک بندہ جب اپنے آپ سے گناہ نہ کرنے کا ماحول پیدا کرتا ہے اور اپنے آپ کو اس سطح تک لے آتا ہے کہ اس سے نہ گناہ صغیرہ ہوں نہ کبیرہ ہوں، تو پھر یہی تقوی ہوتا ہے جو اس بندے کے باطن میں طہارت کاملہ پیدا کرتا ہے۔ یعنی دوسرے لفظ میں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کو تو اپنے ذہن اور باطن میں اور اپنے جسم میں طہارت اور تقوی کی اعلیٰ کیفیت پیدا کرنے کے لیے بڑا کسب، ریاضت اور محنت کرنا پڑتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کے افراد کو یہ نعمت گھر میں دی ہے۔ صرف ان کا چونکہ خاندانی اور نسلی تعلق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تو اس وجہ سے آپ نے جملہ فرمایا کہ یہ جو اہل بیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ نفوس قدسیہ ہیں جو طہارت ازلی سے مخصوص ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ چونکہ طہارت ازلی سے مخصوص ہیں، اسی لیے قرآن مجید کے اندر بھی باقاعدہ یہ جملہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو اہل بیت کے افراد ہیں ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ فرما لیا ہے، یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، آپ کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ یہ ارادہ فرما چکا ہے کہ تمہیں طہارت کاملہ پر فیض کر دے، تو لہٰذا ان کو کسب نہیں کرنا پڑتا، صرف اپنا اس نسلی اور خاندانی چیز پر دھیان ضرور رکھنا پڑتا ہے تاکہ یہ جو گھر میں نعمت دستیاب ہے کہیں غفلت کا شکار نہ ہو جائے، کہیں اس پر حجاب اور پردہ نہ آ جائے، اور یہ جو گھر میں موجود چیز ہے، تو اس وجہ سے اہل بیت کے افراد کو ولایت کے ساتھ ایک قدرتی اور فطری مناسبت حاصل ہے اور ان کو زیادہ محنت نہیں کرنا پڑتی۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک طریقت کا پیش رو ہے، اگر اہل بیت کے افراد جو اللہ تعالیٰ ان کو ازلی طہارت دیے اس پر اگر قائم رہیں تو ان میں سے ہر بندہ طریقت کا رہنما ہے، طریقت کی باغ دوڑ ان کے ہاتھ میں ہی رہتی ہے، اور یہ سارا گھرانہ عام ہوں یا خاص صوفیاء کا مقتدا و پیشوا ہے، یعنی اہل بیت کے افراد کو اور سادات کو تمام صوفی اپنا رہنما اور اپنا سرپرست مانتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اہل بیت کے افراد اس نعمت کو اگر قائم رکھیں، برقرار رکھیں اور اس کو بنیادی طور پر استعمال میں لے آئیں۔ اب این ممکن ہے کہ ایک بچہ بنیادی طور پر بڑا ذہین ہو تو اگر پڑھنے پر آ جائے تو وہ سب سے آگے نکل جائے گا، لیکن اگر وہ پڑھنے پر نہ آئے، اللہ تعالیٰ نے تو ذہن زرخیز اس کو بہت دیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اتنا اعلیٰ ذہن رکھنے والا بندہ بھی اگر اس نے وہ مطلوب محنت نہ کی اور اپنے آپ کو سیدھی راہ پر نہ رکھا تو بعض اوقات یہ چیزیں بھی حجاب اور غفلت کے درجے میں آ جاتی ہیں۔
تو آپ نے فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک طریقت کا پیش رو ہے، اور یہ سارا گھرانہ عام ہو یا خاص صوفیہ کا مقتدا و پیشوا ہے۔ میں ان میں سے چند نفوس عالیہ کا ذکر کرتا ہوں۔ تو اب داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تو انہوں نے عمومی قاعدہ بتا دیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے آنے والا ہر بچہ نور کا ہے، چونکہ اس کو جو ایک خاندانی طور پر اور نسبی طور پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دم مبارک کے تسلسل میں آنے کا فیض مل رہا ہے، تو چونکہ اس کی رگوں میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون دوڑتا ہے، ایک تو اس کو طہارت ازلی حاصل ہے، دوسرا وہ قدرتی طور پر طریقت کا اور تصوف کا امام ہے۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ ان میں سے چند نفوس عالیہ کا میں ذکر کرتا ہوں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، جملے داتا صاحب کے بڑے خوبصورت ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ان میں جگر بند مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھ لیں داتا صاحب نے جملہ بولا جگر بند مصطفیٰ، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر سے وابستہ، اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باقی سب کی نسل تو بیٹے سے چلتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ میرے بارے میں یہ فیصلہ فرما رکھا ہے کہ میرے بیٹوں کا تسلسل اس لیے نہ ہو چونکہ مجھ پر نبوت ختم کرنے کا پروگرام بنایا، اب میرے بیٹے ہوں اور نبی نہ ہوں تو یہ بھی اللہ کو پسند نہیں، تو پھر فیصلہ یہ ہوا کہ آپ کے بیٹے نہ ہوں، تو پھر آپ کا سلسلہ نسب کے اجرا کے لیے جو اللہ نے قانون بدل دیا وہ یہ تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے جو بھی آپ کی اولاد ہوگی وہ اصل میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کہلائے گی، اور اس سے یہ سلسلہ چلے گا۔ اس لیے باقاعدہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے آنے والی ساری اولاد سے اپنا بیٹا یا اپنی بیٹی ہونے کے لفظ ارشاد فرمائے، تو یہ فاطمہ کے بیٹے نہیں، یہ بنیادی طور پر میرے بیٹے ہیں، تو امام حسن و حسین میرے بیٹے ہیں۔ اسی کی طرف داتا صاحب نے اشارہ فرمایا کہ ان میں جگر بند مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، خوشبو دل مرتضیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی خوشبو، نور چشم فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور چشم ابو محمد الحسن بن علی کرم اللہ وجہہ ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ بعض جگہوں پر اللہ تعالیٰ کے فیض کی کامل صورت اتنی ہوتی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں والد، اب یہ داتا صاحب کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ کہہ سکتے تھے نانا باپ، پھر کہا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خوشبو، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نور چشم، آنکھوں کی ٹھنڈک، پھر آپ کا نام لیا، تو یہاں اللہ تعالیٰ کا کمال ہر طرف متوجہ ہے، یعنی جو تشریف لا رہا ہے وہ بھی کامل، اور جن کے ہاں آ رہا ہے وہ بھی کامل و اکمل۔ تو اسی لیے داتا صاحب نے آپ کے یہ چیزیں نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں آپ کی طریقت میں آپ کو طریقت میں گہری نظر حاصل تھی، اس علم کے دقائق اور لطائف کے حل میں آپ کو ید طولہ حاصل تھا۔ اب جس کو بعد میں تصوف کہا جاتا ہے یا طریقت کہا جاتا ہے یا بنیادی طور پر وہ عوامل و ذرائع کہا جاتا ہے جن عوامل و ذرائع کی وجہ سے بندے کے باطن کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ
اللہ کے نبی کے ساتھ اور دین کی حقیقت کے ساتھ گہرا ربط جڑ جائے، اس جگہ کو کہتے ہیں تصوف، اس جگہ کو کہتے ہیں طریقت، اس جگہ کو کہتے ہیں اللہ اور اس کے نبی کی طرف جانے والا حقیقی رستہ۔ اب جو علماء جس رستے کی طرف اشارہ کرتے ہیں یہ ظاہری رستہ ہے، اور طریقت اور تصوف کی شکل میں ایک باطنی رستہ ہے۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طریقت کے اندر بڑی گہری نظر عطا فرمائی تھی، اور پھر یہ جو ایک وہ ذرائع، وہ عوامل، وہ اسباب اور وہ تمام امور جو بندے کو ولایت میں لے جائیں، جو بندے کے باطن میں گہرا تقوی، گہری طہارت اور اللہ و نبی کے ساتھ گہرا اور حقیقی ربط پیدا کریں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جگہ پر گہرا عبور حاصل تھا، اس کی باریکیوں پر اور اس کی گہرائی پر آپ کی بڑی نظر تھی۔ اپنے وصیت نامے میں آپ فرماتے ہیں علیکم بحفظ سرائر فإن اللہ مطلع علی الضمائر، علیکم بحفظ سرائر، تم پر رازوں کی حفاظت کرنا فرض ہے۔ اب جملہ داتا صاحب نے ایک دیا، لیکن اس جملے سے داتا صاحب کہتے ہیں کہ ان کا لیول سمجھ لیں کہ ایک چھوٹے سے جملے میں کیا کہا۔ فرماتے ہیں کہ تم پر یہ لازم ہے کہ تصوف کی شکل میں جو تمہیں راز ملیں، جو بھید مل جائیں، جو اندر کی خبریں مل جائیں، وہ کسی کو بتانی نہیں۔ چپ۔ علیکم بحفظ سرائر فإن اللہ مطلع علی الضمائر، کیونکہ اللہ تعالیٰ دل کے اندر جو ضمیر ہے اس سے مطلع ہے۔ یعنی ولایت کی شکل میں یا بندے کا جب اللہ کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ گہرا رابطہ جڑ جائے، اس گہرے رابطہ جڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس دل پر اپنے کچھ راز نازل فرماتا ہے، اپنی کچھ پوشیدہ باتوں کی خبر دیتا ہے۔ اب وہ جو اپنے راز بیان کرتا ہے یا پوشیدہ باتوں کی خبر دیتا ہے، تو یہ فرمایا ہے کہ ان رازوں کی اور ان پوشیدہ باتوں کی حفاظت کرنا تم پر لازم ہے۔ اب ذرا اس مضمون کو میں ایک حدیث مبارکہ سے ذرا مزین کروں تاکہ آپ کو اور مجھے بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 2 قسم کے علوم سکھائے۔ ایک علم تو وہ ہے جو میں لوگوں میں سر عام بیان کرتا ہوں، دوسرا علم وہ ہے کہ اگر میں لوگوں میں بیان کروں تو لوگ میری گردن اڑا جائیں۔ اب سوال یہ کہ دوسرا علم کیا ہوتا ہے؟ تو اب اس حدیث کی شرح میں ہمارے جو شارحین حدیث ہیں وہ لکھتے ہیں وہ جو تصوف کی شکل میں ولی کو رازدان بنایا جاتا ہے، تو کسی ولی کے سامنے جب کوئی بندہ آتا ہے سب سے پہلے تو اس بندے کے حلالی اور حرامی ہونے کا اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ اب کسی ولی کے سامنے کوئی بندہ ہے اور وہ اس کو اگر بتا دے یار آپ تو حرام کے نطفے کا نتیجہ ہیں، تو وہ تو بندہ کہے گا جی میرا تو زندگی کا سوال ہے، مجھے تو سارے حلالی جانتے ہیں، تو آپ کو اگر ولایت کی بنیاد پر میری یہ چیز کھل گئی ہے تو آپ نے یہ بیان کیوں کی ہے؟ اس وجہ سے وہ سارے رازوں پر جب بتا دیے جاتے ہیں تو اس کو آرڈر ہوتا ہے یہ بات کسی کو نہیں بتانی۔ یعنی یہ جو تصوف کا بہت اعلیٰ دستور رہا، تو آپ نے سنا ہوگا یہ تصوف کی بڑی کتابوں میں لکھا ہے
کہ جس بندے کو مقام ولایت ملتا ہے اور اس کو راز کی خبر ہوتی ہے اور صاحب کرامت بنایا جاتا ہے، وہ اپنی ان چیزوں کو اس طرح چھپاتا ہے جس طرح کنواری عورتیں اپنے مخصوص معاملات کو چھپاتی ہے۔ کیوں؟ ان چیزوں کو آگے فاش کرنے کی اس لیے اجازت نہیں چونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے نظام کو ظاہری قانون کا پابند بنایا ہے، اور دنیا اور عوام نے زیادہ ہوتے ہیں، انہوں نے ظاہری قانون کے مطابق زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ اگر یہ ظاہری کے ساتھ باطنی مخفی قانون بھی مل جائے تو سارا نظام ہی تلچھٹ ہو جائے، ہر بندہ دوسرے کے دست و گریباں ہو جائے۔ تو یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصیت نامے سے داتا صاحب نے یہ جملہ لکھا کہ وہ فرماتے تھے کہ تم پر جب اللہ کی طرف سے راز کھل جائیں تو رازوں کی حفاظت کرنی ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ ضمائر سے مطلع ہے، اللہ تعالیٰ کو قلوب کی استعداد کا اندازہ ہے۔ جو قلب بھی کامل طہارت اور تقوی میں آتا جائے گا وہ اسرار الہیہ کے نزول کی جگہ بنتا جائے گا، اور ساتھ ان پر پابندی ہوگی کہ یہ راز کسی کو نہیں بتانا ہے۔ تو یہ جو تصوف کا بڑا اصول ہے تو وہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح بندہ اللہ کے ساتھ اپنے دل کی حفاظت پر مأمور ہے، اسی طرح اس کے اظہار کے حفظ کا بھی وہ پابند ہے۔ یعنی جس طرح کسی کو مقام ولایت میں لاتے ہیں، جس طرح اس پر پابندی ہوتی ہے کہ اب اس کے دل میں کوئی برا وسوسہ نہ آنے پائے۔ یعنی عام بندے پر تو قوانین یہ ہوتے ہیں کہ آپ برا فعل نہ کریں، اولیاء پر قانون ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ، اللہ کے نبی کے علاوہ، دین کی حقیقت کے علاوہ آپ کے دل و دماغ میں کوئی خیال نہ آنے پائے۔ اتنی پابندی لگ گئی خیالات پر بھی۔ یہی وجہ ہے کہ تصوف میں جب خیالات پر بھی پابندی لگتی ہے تو اولیاء کے اندر پھر گہری استغراق کی کیفیت اس لیے طاری کر دی جاتی ہے کہ ان پر چونکہ بڑی سخت پابندی ہوتی ہے تو ہمیشہ اپنے دل کو، اپنے دماغ کو اللہ اور اس کے نبی کی توجہ کی طرف وہ مبذول رکھتے ہیں اور اسی میں اپنے آپ کو مستغرق رکھتے ہیں تاکہ دھیان ادھر کامل رہے، تاکہ دل اور دماغ کی توجہ اور دھیان کسی اور طرف بٹنے نہ پائے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح بندہ اللہ کے ساتھ اپنے دل کی حفاظت پر مأمور ہے، اسی طرح اس کے اظہار کے حفظ کا بھی وہ پابند ہے۔ ایک تو یہاں پابندی لگی کہ اب دل و دماغ کو بھی چیک کیا جائے گا۔ یہاں ایک واقعہ صرف سمجھانے کے لیے، کچھ معاملات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بہت ساری جگہوں پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ مانگتے ہیں، آپ چپ رہتے ہیں اور ہم سارے بول رہے ہوتے۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہارے دماغ سے شاید یہ احساس غائب ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے، اس احساس کو قائم رکھے، وہ جو کچھ بھی کر رہے ہوں اس احساس سے باہر نہ نکلیں کہ یہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کا رحمت للعالمین اور سید المرسلین درجے کا رسول اکمل ہے۔ اس کو کبھی غائب نہ ہونے دیں، آپ کو کبھی بھی اضطراب نہیں ہوگا۔ وہ ٹھیک ہے ان کا مزاج ہے، وہ آپ سے پوچھیں گے، مشورہ بھی کریں گے، لیکن آپ اگر اس بات کو قابو رکھیں تو نہ ان کے کسی معاملے پر آپ کے ذہن کو پریشانی ہوگی، بس آپ ایک فوکس جگہ پر رہیں گے۔ وہی ہوتا ہے۔ اب چونکہ ان کو ایک بات سمجھ آ گئی نا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور یہ سید المرسلین ہیں،
عام رسول بھی نہیں، تمام رسولوں کا کمال درجے کا فیض اللہ تعالیٰ نے ان کی شخصیت میں جمع فرمایا ہے۔ یہی احساس ہوتا ہے صوفیاء کو۔ بس ایک تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صوفیاء کو جب یہ مقام دیتا ہے، ایک تو ان کے دل و دماغ پر گہری نگرانی لگ جاتی ہے۔ اب داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کافی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں عام بندے پر تو سزا یہ ہے کہ برا کام نہ کرے، صوفیاء پر سزا یہی ہوتی ہے کہ برا ارادہ اور خیال بھی نہ آئے۔ یہ ہوتا ہے۔ تو دیکھ لیں آپ اور ہم کس درجے کے لوگ ہیں اور صوفیاء کس درجے کے لوگ ہوتے ہیں۔ پھر داتا صاحب نے اس کتاب میں فرماتے ہیں کہ میں ایسے صوفیاء کو بھی جانتا ہوں جن سے پھر ہم پوچھتے تھے کہ حضور اتنا برے خیال سے بھی بچنا ہے اور برے ارادے اور آرزوؤں سے بھی بچنا ہے، تو وہ کہتے ہیں کچھ مشائخ نے ہمیں یہاں تک بھی بتایا کہ 30 سال گزر جاتے ہیں، ہمیں زنا تک کا خیال بھی نہیں آتا۔ اس کو نام ہوتا ہے تصوف۔ اسی لیے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتے ہوئے داتا صاحب نے ان کا صرف ایک کو لکھا۔ انہوں نے کہا کہ اپنے وصیت نامے میں بھائی یہ لکھیں کہ رازوں کی حفاظت کیا کرو، چونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے احوال سے باخبر ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے احوال سے باخبر ہے تو باخبر ہونے کی وجہ سے جس دل کو اس اہلیت میں دیکھتا ہے کہ اس پر اپنے مخفی اور غیبی راز کھولے تو اس پر پابندی بھی لگاتا ہے کہ یہ مخفی راز کسی غیر اہل کے سامنے منکشف نہیں کرنے ہیں۔ تو ایک تو خیالات پر پابندی لگاتا ہے، میرے علاوہ، میرے نبی کے علاوہ، میرے دین کی حقیقت کے علاوہ آپ کا خیال کہیں نہ جانے پائے۔ پھر اس دل پر اپنے راز کھولتا ہے اور راز کھولنے کے بعد پابندی لگاتا ہے یہ باتیں کسی کو بتانی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح بندہ اللہ کے ساتھ اپنے دل کی حفاظت پر مامور ہے، اسی طرح اس کے اظہار کے حفظ کا بھی وہ پابند ہے تاکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی مخالفت نہ ہو۔ دل کی حفاظت یہ ہے کہ غیر سے التفات نہ رکھے، اور اس کے اظہار کی حفاظت یہ ہے کہ مخالفت خدائے جبار نہ ہو۔ اب چونکہ کلام بڑا بریک تھا تو داتا صاحب نے فرمایا کہ چلو میں مزید بات کو کھول دوں۔ دل کی تو حفاظت یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ اور اللہ کے نبی کے علاوہ بندے کی کسی طرف بھی توجہ نہ ہو، یہ ہے دل کی حفاظت۔ اب لامالہ جب اس کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات یا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ایک مرکزی حیثیت میں ہوں گے تو اس بندے کا دھیان ارد گرد سے ویسے ٹوٹ جائے گا۔ تو خیالات کا تو حفاظت کرنی ہے توجہ الی اللہ اور توجہ الی الرسول سے۔ اس میں صوفیاء اپنے آپ کو دیکھا پکا کرتے ہیں، تو بنیادی طور پر بعض صوفیاء اس پر پھر مراقبہ بھی کرواتے ہیں۔ اس مراقبے کا بھی اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کے خیالات کا کوئی مرکزی خیال بنوایا جائے، جس میں بعض اوقات کہتے ہیں جی مرشد کی تصویر آپ رکھیں، بعض اوقات کہتے ہیں نہیں جی آپ گنبد خضرا کا تصور کریں، بعض اوقات کہتے ہیں نہیں جی آپ کعبۃ اللہ کا تصور کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی رحمت کا تصور کریں۔ اس کی پریکٹس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک مرکزی نقطہ بنے تو اس کے تمام خیالات اس مرکزی نقطہ میں اتنے فوکس ہو جائیں کہ ارد گرد کے خیالات سے اس کا دماغ نکل آئے۔ اب اس کے ساتھ فرماتے ہیں کہ وہ جو رازوں کی حفاظت کا معاملہ ہے، وہ رازوں کی حفاظت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنے جلالی تجلی سے ڈراتا ہے
بھائی تم نے اگر میرے راز کہیں کھولے تو میں نے تمہیں اپنے راز بتائے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے راز کا مزاج ہی اس طرح کا ہوتا ہے، خواہ دنیا میں کسی کے راز معلوم ہو جائیں یا اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے خصوصی راز بیان کرے تو ان خصوصی رازوں پر گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو دیکھیں جس طرح میں نے آپ کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور مہربانی سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو راز جب بتائے تو پابندی لگائی، بات کسی سے نہیں کرنا۔ تو دیکھو بات نہیں کرتے، حالانکہ وہ صاحب راز ہوتے ہیں اور ان کو سارے منظر کے صرف ظاہر کا نہیں بلکہ سارے منظر کے باطن کا بھی علم ہوتا ہے، لیکن وہ آپ کو اور مجھے محسوس اس طرح کریں گے جیسے کوئی بھی پتہ نہیں۔ فرماتے ہیں تاکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی مخالفت نہ ہو، دل کی حفاظت یہ ہے کہ غیر سے التفات نہ رکھے، اور اس کے اظہار کی حفاظت یہ ہے کہ مخالفت خدائے جبار نہ ہو۔ کہا جاتا ہے کہ جب قدریوں نے غلبہ حاصل کیا، معتزلہ کا مسلک دنیا میں پھیلنے لگا، تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں یہ عریضہ تحریر فرمایا۔ اب داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ امام حسن کا مقام و مرتبہ بیان فرما رہے ہیں۔ ایک تو تصوف کا ایک اصول بتایا، آگے خود لکھیں گے کہ چونکہ ان کے حالات کی صرف میں نے ایک جھلک بیان کرنی ہے، کتاب چونکہ میں طویل نہیں کر سکتا، لیکن ان کے اقوال میں جس طرح کی بحثیں ہیں اور جن چیزوں کے اشارے ہیں وہ ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کس مرتبے کے لوگ تھے اور انہوں نے مختصر اقوال میں کیا کیا حقائق بیان فرمائے۔ اب دوسرا چونکہ علماء کے ہاں اور صوفیاء کے ہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باقاعدہ تلمذ کر کے اور باقاعدہ آپ کی صحبت میں بیٹھ کر جس بندے کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ملی خاندان کے علاوہ، وہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تھے، تو اولیاء کے اکثر سلاسل میں جو سلسلہ طریقت ہے وہ امام حسن بصری سے ہوتا ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ امام حسن بصری تو حضرت امام حسن سے عمر میں بھی بڑے تھے، لیکن یہ ان سے باقاعدہ مسائل پوچھتے تھے، ان سے باقاعدہ ڈسکشن کرتے تھے۔ عمر میں ان سے چھوٹے تھے لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی صحبت رہی، اور یہ فقہ کے بھی، عقیدہ کے بھی، تصوف کے مطلق امام تھے۔ ہر فیلڈ میں امام حسن بصری کو ایک مقتدا ہونے کا درجہ حاصل تھا، لیکن وہ بھی ایک مسئلے میں رہنمائی کے لیے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھتے ہیں اور اس خط میں ان سے رہنمائی لیتے ہیں۔ اب یہ داتا سے آگے فرماتے ہیں کہ یہ صرف بات میں نے ان علماء کے لیے کی اور ان فقہاء کے لیے بیان کی جن کا خیال یہ تھا کہ امام حسن بصری کو اللہ تعالیٰ نے علم میں، تقوی میں، ولایت میں مقام عظمی عطا فرمایا تھا، تو جن کو یہ مقام عظمی عطا ہوا وہ امام حسن کے سامنے تلمیذ مکتب اور شاگرد نظر آتے ہیں۔ تو دیکھ لیں داتا صاحب نے بات کا کس طرح کیا، انہوں نے کہا وہ میں پورا خط لکھتا ہوں، اور اس خط میں دیکھ لیں کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے کیا سوال کیا اور آپ کے لیے لفظ کیا استعمال کیے، آپ کے بارے میں کس عقیدت کا اظہار کیا۔ اب چونکہ یہ بحث بہت اہم ہے تو کتاب والے سے میں ضرور مدد لوں گا، لیکن میں اس کی عربی کے ساتھ خود بھی ترجمہ کروں گا تاکہ آپ کو اس خط کی کیفیت کا اندازہ لگے کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا سوال پوچھ رہے ہیں۔
اب یہ دو لفظ پیچھے آ گئے کہ قدریوں کا بڑا غلبہ ہوا. یہ ایک معتزلہ کا ایک فرقہ گزرا ہے، ان کا بانی تھا واصل بن عطا. ان کا خیال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑا بااختیار بنایا ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی قدرت دی ہے، تو انسان کو بہت اللہ نے اختیار دیا ہے، تو لہٰذا انسان اپنے افعال کا بھی خود خالق ہے. یعنی انہوں نے کاسب ہونے کی بجائے اس کا خالق ہونا بھی ثابت کیا. بہرحال انسان کو بااختیار ہونے کے بارے میں جب انہوں نے بہت زور دیا تو قدر کا لفظی معنی ہوتا ہے طاقت اور قدرت. یعنی جب اس فرقے کا غلبہ ہوا جن کا خیال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی طاقت دی ہے، بڑی قدرت دی ہے، اور اس طاقت اور قدرت کی وجہ سے اس کو مکلف بھی کیا ہے، تو ان فرقوں کا چونکہ بانی واصل بن عطا تھا، یہ معتزلہ فرقہ بنا. ان کا جب زور ہوا تو آپ نے تقدیر کا مسئلہ امام حسن سے پوچھا. حضرت صاحب تقدیر کے مسئلے کے بارے میں ذرا آپ ہی فرما سکتے ہیں، کیونکہ تقدیر کا مسئلہ اتنا مشکل مسئلہ ہے تو آپ کے در کے علاوہ مجھے کوئی اور در نظر نہیں آ رہا، تو آپ اس کے حوالے سے میری رہنمائی فرمائیں. اچھا جملے سنیں آپ کے. السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ ہے. جملے کی ترتیب دیکھیں، یعنی آپ پر سلام ہو اے رسول اللہ کے بیٹے. اس جملے کی اگر آپ لطافت اور گہرائی میں چلے جائیں، حالانکہ سب کو کہنا ہے نواسے، یعنی آپ حضرت فاطمہ کے بیٹے ہیں یا ابن علی ہیں، لیکن کرنا یا ابن رسول اللہ ہے، اے رسول اللہ کے بیٹے. اب اس سے ان کی وہ وابستگی، وہ گہرائی، اور حضرت امام حسن حسین کا حضور سے نسبی رشتہ اور آپ کا بیٹا ہونا جو حدیثوں میں ہے، اس کا آپ نے لحاظ فرمایا. اے رسول اللہ کے بیٹے، وَقُرَّةُ عَيْنِهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک. اب حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ آپ کہہ دیتے کہ رسول اللہ کے نواسے، حضرت علی کے بیٹے، فاطمہ الزہرا کے صاحبزادے، لیکن آپ نے یہ جملہ نہیں کہا. آپ نے ان کو بیٹا بھی رسول اللہ کا کہا اور آنکھ کی ٹھنڈک بھی رسول اللہ کی. تو اسے اندازہ لگے کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں حضرت امام حسن کا کتنا بڑا مقام ہے کہ ان کے والد اور والدہ کا نام ذکر کیے بغیر ان کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے اس کا صرف آپ نے لحاظ رکھا. اور پھر فرمایا وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ اما بعد فَإِنَّكُمْ مُعَاشِرُ بنی ہاشم كَالْفَلَكِ الْجَارِيَّةِ فِي اللُّجَجِ. کہتے ہیں اس کے بعد بے شک تم بنی ہاشم کے خانوادے کے لوگ ہو، یعنی تمہارا جو خاندانی عظمت ہے یہ بنی ہاشم کے تم لوگ ہو. کَالْفَلَكِ الْجَارِيَّةِ فِي اللُّجَجِ، آپ کی کیفیت تو اس کشتی کی طرح ہے جو موجیں مارتے ہوئے پانی کے سمندر میں چل رہی ہو، اور سوائے اس کشتی میں سوار ہو کے نجات پانے کا کوئی بھی راستہ نہ ہو. تو دیکھ لیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہل بیت کے بارے میں فرمایا کہ میرے اہل بیت حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہیں، جو ان میں عقیدت و محبت سے سوار ہوگا اور ان کی محبت میں مستغرق ہوگا، پھر ان کے راستے پر چلے گا، وہ تو نجات پا جائے گا، اور جس نے اس کشتی سے آگے پیچھے ہونے کی کوشش کی اس کے لیے نجات کا رستہ بند ہے. تم ایک بنی ہاشم کے خانوادے کے لوگ ہو، اور تم تو اس طرح ہو جیسے جاری کشتی ہو اور وہ موجیں مارتے ہوئے سمندر میں چل رہی ہو. وَمَصَابِیحُ الدُّجَا، تم اندھیروں میں چراغ کی مانند ہو. اندازہ لگے حالانکہ وہ زمانہ بہترین زمانہ ہے امت کا،
اور بڑی صالحین کی کثرت ہے، نیک لوگ بہت زیادہ ہیں، لیکن تب بھی ہاں کہہ دیتے کہ آج کل بڑے چراغ ہیں، تم ان چراغوں میں سے ایک ہو نہ، بلکہ اس زمانے کو اندھیرا زمانہ کہا، اور اس اندھیرے زمانے میں چراغ آپ ہی ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَأَعْلَامُ الْهُدَىٰ، تم ہدایت کی نشانیاں ہو۔ اب آپ نے دیکھا کچھ چیزیں دور سے نشانی کے طور پر لگا دی جاتی ہیں، یہ گھنٹہ گھر ہے تو دور سے نشانی کے طور پر آپ کو گھڑی نظر آئے گی۔ تو آپ کی شخصیت ویسی ہے کہ جیسے ہدایت کے آپ چراغ ہیں، نہ آپ ہدایت کی نشانیاں ہیں۔ وَالْأَئِمَّةُ الْقَادَةُ، اور آپ سرپرست قسم کے ائمہ ہیں، یعنی رہبری کرنا، رہنمائی کرنا، سرپرستی کرنا اور خلافت کا اہل ہونا، یہ اللہ نے آپ کے لیے رکھا ہے۔ دیکھ لیں اب ان میں ان تمام لوگوں کے نظریات، ان تمام لوگوں کی فکر، وہ ساری تاریخ اسلامی کا لٹریچر جن میں حضرت امام حسن سے الگ ہو کر کچھ اور لوگوں میں خلافت کی نشانیاں ڈھونڈی جاتی ہیں اور ان کو اہل قرار دیا جاتا ہے، ان کو غور سے یہ جملے پڑھنے چاہیے امام حسن بصری کے، یعنی سیادت قیادت کے اہل آپ لوگ ہیں۔ الذین من تابعہم نجا کسفینۃ نوح المشحونۃ التی یؤول الیہا المؤمنون وینجو فیہا المتمسکون۔ پھر آپ نے فرمایا کہ آپ تو بنیادی طور پر اس کشتی کی طرح ہیں جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی تھی۔ پھر نوح علیہ السلام کی کشتی جو آپ نے دیکھا ہر صنف کی مخلوق بھی آپ نے لی اور پھر مومنین کو بھی لیا اور وہ بھر گئی، تو پھر انہوں نے آپ کی طرف رجوع بھی کیا نوح علیہ السلام کی طرف اور آپ کو مانا بھی صحیح۔ تو آپ جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی کے علاوہ ان کے زمانے میں طوفان نوح سے بچانے والا کوئی نہیں تھا، تو ہمارے زمانے میں بھی جو بندہ نجات کامل چاہتا ہے وہ آپ کے علاوہ کوئی اور سہارا نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے زمانے میں بڑی بحثیں چلی ہوئی ہیں اور بڑی علمی نزاع ہے، جس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ، ہماری تاریخ کے اندر وہ منتشر بحثیں ہیں اور عجیب و غریب قسم کی ایک نزاع کی شکلیں ہیں۔ تو ان تمام علم دوست لوگوں کو میں مشورہ دیتا ہوں وہ داتا صاحب کا یہ لیٹر پڑھیں جس میں وہ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت امام حسن کو خط لکھتے ہوئے جو جملے استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ یہ لوگ رہنما ہوتے ہیں، یہ لوگ صحیح راہ بتاتے ہیں۔ تو حضرت امام حسن کو آپ وہاں ہدایت کی علامت اور اس اندھیرے کا چراغ اور اس امت کا سرپرست فرماتے ہیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی نے لوگوں کے لیے نجات کا سبب بنی، تو آپ کی ذات گرامی بھی نجات کا سبب ہے۔ اب سوال کرتے ہیں، آپ نے یہ سارے جملے تمہید میں لگائے، اگر اس کو میں پھر مختصر کہوں، ایک تو سب سے پہلے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا کہا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا، پھر آپ کے بارے میں یہ القابات بولے کہ آپ کی شخصیت نجات کے باب میں، رہنمائی کے باب میں اور امت کو منزل مقصود تک پہنچانے کے باب میں سفینہ نوح کی مانند ہے۔ تو حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان زمانوں میں یہ القاب آپ نے کیوں استعمال کیے، چونکہ یہ سرداران اولیاء گزرے سارے، چونکہ ان کو پتہ تھا کہ ہمارے زمانوں کے بعد یہ بحثیں الجھ جائیں گی، لوگوں پر حق پوشیدہ ہو جائے گا، تو یہ القابات انہوں نے اس لیے بیان کیے تاکہ ہمارے القابات کو لوگ سن کر ان کے مطابق اپنا عقیدہ سیٹ کریں، اس سے آگے پیچھے نہ ہوں۔
آپ فرماتے ہیں فما قولہ کا یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند حیرتنا و اختلافنا فی الاستطاعت، کہتے ہیں کہ آپ کا کیا فرمان ہے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہماری حیرت کے وقت اور ہمارے اختلاف کے وقت جو استطاعت عمل میں ہے، یعنی یہ ایک بندے کو جو اللہ تعالیٰ نے استطاعت کی طاقت دی ہے کہ وہ عمل کر سکے، تو یہ جو استطاعت ہے کتنی استطاعت ہے؟ آیا یہ استطاعت اتنی استطاعت ہے جیسے قدریہ کہتے ہیں؟ ان کا تو خیال یہ ہے کہ بہت زیادہ استطاعت دی ہے، یا پھر استطاعت اس طرح کی ہے جس طرح جبریہ کہتے ہیں کہ بندہ کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہ جو استطاعت کا دائرہ کار ہے، نیک کام کی طرف آنا اور نیک کام کو عملاً سر انجام دینا، یہ جو استطاعت ہے یا استعداد ہے، اس کے بارے میں ہمارے لوگ بڑی حیرت میں ہیں، بڑے پریشان ہیں۔ ان کو استطاعت کا صحیح تعین نہیں ہو رہا، چونکہ کچھ تو کہتے ہیں کہ استطاعت حد سے زیادہ ہے، کچھ کہتے ہیں جی استطاعت کا ویسے مجازن نام لیا گیا ہے، ورنہ تو ہے ہی جبر محض۔ تو یہ جبر محض ہے یا استطاعت کلی ہے، یہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں ہم لوگ بڑے پریشان ہیں، اور میں نے مناسب سمجھا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اس کا جواب آپ دے سکتے ہیں۔ اب آپ اپنا ارشاد فرمائیں کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ لِتُعَلِّمَنَا بِمَا تَعَقَّدَ عَلَيْهِ رَأْيُكَ، تاکہ آپ ہمیں علم دیں جس پر آپ کی رائے پکی ہے، یعنی اپنی پکی رائے دیں، یا جس کو آپ سادہ سکہ بند فیصلہ کر دیں۔ مختصر بتائیں، لیکن اس طرح بتائیں کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ یہ استطاعت کی وجہ سے قدریوں نے اور معتزلہ نے اور جبریہ نے، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ قدریہ اور معتزلہ کا جو جھگڑا تھا بنیادی طور پر یہ بھی چھیڑا گیا جان بوجھ کر، تاکہ جبریہ کہتے تھے کہ جناب یہ اعمال شر جو کیے جا رہے ہیں اس کا کوئی جواز بنائیں، تو جواز یہ ہے کہ بندہ کر کچھ نہیں سکتا، جب اللہ کی منشا اسی طرح کی تو اسی طرح ہوتا ہے۔ قدریہ ان کے مقابلے میں ہے، انہوں نے استطاعت کو اتنا وسیع معنی دے دیا، انہوں نے کہہ دیا کہ بندے کو تو کلی استطاعت حاصل ہے کہ وہ بندہ اپنے افعال کا خود خالق بھی بن بیٹھا، یعنی ایک بیت سے چھڑ کے۔ پھر فرماتے ہیں فَإِنَّكُمْ ذُرِّيَّةُ بَعْضِهَا فِي بَعْضٍ بِعِلْمِ اللَّهِ عَلَّمْتُمْ وَهُوَ الشَّاهِدُ عَلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ۔ اچھا، بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم تو ایسی اولاد ہو کہ تم میں سے بعض کو اللہ تعالیٰ خود علم دیتا ہے۔ یعنی ایک تو یہ تھا نا کہ ایک تو تھا نا وحی کا تو دروازہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر آ کر بند ہو گیا، لیکن وحی کے علاوہ جو ولایت کی شکل میں، الہام کی شکل میں اور القاء کی شکل میں اور حقیقت کے انکشاف کی شکل میں جو تمہیں اللہ تعالیٰ علم دیتا رہتا ہے، یعنی اشارہ یہ تھا کہ قرآن و حدیث ہم پڑھ بیٹھے ہیں، قرآن و حدیث کا سارا احاطہ کرنے کے بعد ہم پر تو بات نہیں کھل رہی۔ اب وہ قرآن و حدیث کا سارا مطالعہ کرنے کے بعد آپ اپنے کشف سے رہنمائی لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا خصوصی غیب کے علم سے مدد لیتے ہوئے ہمیں یہ مسئلہ واضح کریں۔ ویسے بھی آپ نے دیکھا کہ قرآن و حدیث کے دلائل کو پڑھیں تو وہاں پڑھتے پڑھتے آپ کو اور مجھے کہہ دیا جائے گا کہ تقدیر کا مسئلہ چونکہ غیب کا مسئلہ ہے، لہذا تقدیر کے بارے میں زیادہ بحث نہ کریں، بحث سے روک دیا جائے گا۔ لیکن چونکہ اولیاء کو تقدیر کی بحثیں کلیئر ہوتی ہیں،
تو ان کو کہہ رہے ہیں جی آپ تو خاندانی طور پر ہی اولیاء ہیں، تو آپ کا تو اللہ تعالیٰ سے بڑا رابطہ ہے، تو آپ ہمارے سامنے اس مسئلے کو بیان کریں۔ بعلم اللہ علمتم، چونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں سکھاتا ہے، وَهُوَ الشَّاهِدُ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ بنیادی طور پر تم پر گواہ ہے، وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ، اور تم لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ تمہاری نگرانی کرتے اللہ، اور تم اللہ کے زمین پر نمائندے ہو، تم نگرانی کرتے ہو اللہ کی طرف سے لوگوں کی۔ یہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا خط ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اب اس میں آپ نے دیکھا آپ کے القابات کیسے لائے، سوال کیسے کیا، پھر آپ کی ولایت کی شان کا تذکرہ کس طرح فرمایا۔ اب ذرا آپ کا خط کے بعد اب جواب دیکھیں حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام کا۔ اب حضرت امام حسن جواب دے رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد فقط انتہا الیہ کتابوں کا، تحقیق میرے پاس آپ کا خط آیا ہے، ان حیرت کا و حیرت من زعمت من امتنا، جس میں آپ نے اظہار کیا ہے کہ یہ تقدیر کے معاملے میں ہمیں بڑی حیرت ہے، اور ان لوگوں کو بھی حیرت ہے جو ہماری امت میں سے ہیں۔ بڑا عجیب جملہ ہے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہم محمد رسول اللہ کی امت ہیں، لیکن امام حسن کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کی بھی امت ہیں اور اہل بیت کی بھی امت ہیں۔ دیکھ لیں، حالانکہ چاہیے تھا کہ آپ کہتے تھے کہ تمہاری حیرت کا مجھے علم ہوا، اور محمد رسول اللہ کی امت کی حیرت کا بھی مجھے علم ہوا۔ آپ کے خط سے بھئی ایک بحث چھڑی ہوئی ہے، اور اس میں لوگ بڑے تذبذب کا اور پریشانی کا اور علمی اضطراب کا شکار ہیں، تو انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے یہ کہا کہ آپ کا مجھے خط ملا، آپ کی حیرت کا مجھے علم ملا، اور ان لوگوں کی حیرت کا بھی مجھے علم ملا جو ہمیں اپنی امت کا رہبر سمجھتے ہیں، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری بھی امت ہیں۔ تو گویا کہ امام حسن کے جملے میں امت مسلمہ یہ امت محمدیہ بھی ہے، یہ امت اہل بیت بھی ہے۔ اشارہ یہ تھا کہ اہل بیت کے بغیر یہ امت نہیں ہوگی۔ اب اسے اندازہ لگائیں، وہ جو ہمارے بعض لوگ نام نہاد اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، اور ان کے دبستان میں اہل بیت کی وہ محبت، اہل بیت کی وہ عزت، اہل بیت کی وہ تکریم کے جذبات نہیں ہیں، تو وہ اندازہ لگے وہ امت محمدیہ کہلاتے ہوئے امت اہل بیت کے فیض سے محروم ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کا خط مجھے ملا جس میں آپ کی حیرت اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری امت سے ہیں ان کی حیرت کا مجھے علم ملا۔ والذی علیہ رائی ان من لم یؤمن بالقدر خیرہ فشرہ من اللہ تعالی فقد کفر۔ اب کہتے ہیں جہاں تک میرا فیصلہ ہے یہ ہے کہ جو بندہ ایمان نہیں رکھتا خیر و شر کی تقدیر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے پر، تو وہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ یعنی جو بندہ اس بات کو نہیں مانتا کہ یہ جو تقدیر ہوتی ہے یہ خیر بھی ہوتی ہے، یہ تقدیر شر بھی ہوتی ہے، اس تقدیر کا بنانا اور اس کے اندر خیر و شر کا پہلو رکھنا یہ بنیادی طور پر اللہ کی طرف سے ہے۔ تقدیر خیر و شر اس کی طرف سے ہے۔ جو بندہ یہ عقیدہ نہیں رکھتا وہ کہتے میرا فتویٰ اور میری پکی رائے یہ ہے کہ وہ بندہ دین اسلام سے خارج ہے۔ یہاں آپ نے فرمایا یہ فرمایا، اور کہتے ہیں جی
ومن حمل المعاصی ومن حمل المعاصی علی اللہ فقد فجر۔ ہاں، جس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ بندے کو گناہ پر ابھارتا ہے یا اللہ تعالیٰ بندے سے گناہ خود کرواتا ہے، فقد فجر، اس نے بھی فسق و فجور کیا، اس نے بھی دین میں نئی راہ نکال لی۔ کا لفظی معنی ہوتا ہے پھاڑ دینا، اس نے دین میں ایک نیا رخ نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ پر گناہوں کی ذمہ داری بھی نہیں ڈالی جا سکتی، خیر و شر کی تقدیر بھی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پر آپ گناہوں کی ذمہ داری نہیں ڈال سکتے۔ جو تقدیر کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے کو نہ مانے وہ کافر ہے، اور جو گناہوں کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ پر ڈالے، آپ نے فرمایا وہ فاسق و فاجر ہے۔ ان اللہ لا یطاع بکراہ ولا یوصى بغلبۃ، بے شک اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ اس کی جبر کے ساتھ اطاعت نہیں کی جا سکتی، اور نہ کسی غلبے کی وجہ سے نافرمانی کی جا سکتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی اطاعت پر بھی مجبور نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کسی کو گناہ کی طرف خود دھکیلتا بھی نہیں۔ یہاں ایک اس نے قانون بنایا ہے، یعنی اس قانون کی حد تک استطاعت ہے، لیکن اس استطاعت کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بندہ تقدیر بھی خود بنائے گا، نا، تقدیر اللہ نے بنا دی ہے، پھر اللہ نے ہر بندے کے لیے جو ایک دائرہ رکھا ہے اتنی استطاعت اس کو دے دی ہے، اور اس استطاعت میں اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اب قرآن مجید کا جملہ بھی ہے، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، تم میں سے جو چاہے ایمان لے، تم میں سے جو چاہے کفر کرے۔ یعنی استطاعت بھی ہے، لیکن استطاعت کا یہ مطلب نہیں کہ وہ تقدیر بندہ خود بنائے گا، نا، تقدیر اللہ نے بنائی ہے، لیکن اس تقدیر کو بناتے ہوئے ایک استطاعت کا دائرہ بھی رکھا ہے، اس استطاعت کی گرفت ہے۔ بلکہ یہاں ایک خوبصورت جملہ ابن عربی کے حوالے سے ان کا تذکرہ بھی ہو جائے۔ وہ کہتے کہ میں تقدیر کے مسائل کے بارے میں بڑا پریشان تھا، ایک کسان مجھے ملا اور اس نے 1 منٹ میں مجھے جملہ سمجھا اور میں حیران رہ گیا۔ اس نے کہا جی ابن عربی سے تقدیر میں زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں، آپ کو سیدھی ایک جھٹکی سی بات بتاؤں، جن چیزوں کے بارے میں وہ قیامت والے دن پوچھے گا نا، ان کا اختیار دیا ہے، اور جن چیزوں کے بارے میں نہیں پوچھے گا اس کا اختیار نہیں ہے۔ وہ کہتے میں اتنا خوش ہوا، یار ایک دیہاتی سا بندہ ہے، اس نے کہا جی وہ پڑھ لیں، کن کن چیزوں کے بارے میں پوچھے گا؟ ایمان کا پوچھے گا، جوانی کا بھی پوچھے گا، مال دیا تھا کہاں خرچ کیا پوچھے گا، وقت دیا تھا کہاں لگایا پوچھے گا۔ اس نے کہا سوالات کی لسٹ نکال لیں جو قیامت والے دن پوچھے گا، اس کا دنیا میں استطاعت دی ہے۔ یہ نہیں پوچھے گا بیمار آپ کیوں ہو گئے تھے، یہ نہیں پوچھے گا، آپ کی عمر چھوٹی کیوں تھی، نہیں پوچھے گا۔ یہ پوچھے گا کمانے کے لیے نکلے تھے یا نہیں، یہ نہیں پوچھے گا یار اتنا کمایا یا اتنا کمایا، وہ نہیں پوچھے گا۔ اس نے کہا ان کو پڑھ لیں، وہ استطاعت میں آتی ہیں، اور جن چیزوں کے بارے میں نہیں پوچھے گا تو اس میں بندہ مجبور ہے۔ چونکہ جہاں مجبور تھا وہاں سوال ہی نہیں کیا، اور جہاں پوچھے گا وہ استطاعت میں ہے۔ تو بنیادی مقصد یہ کہ یہاں استطاعت بھی ہے، یہاں جبر بھی ہے۔ تو جن کے بارے میں پوچھے گا استطاعت ہے۔ اب باقاعدہ نمازوں کے بارے میں پوچھے گا، تو اب کوئی بندہ کہ جی میں نماز نہیں پڑھتا تھا تو مجھے تو استطاعت نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ کے گنا اس کی میں نے استطاعت دی تھی، اسی لیے تو آپ نے دیکھا نماز کے لیے آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، اچھا وضو نہیں کر سکتے تیمم کر لیں، اچھا کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھ لیں، سو کر پڑھ لیں، انگلی کے اشارے سے پڑھ لیں، آنکھ کے اشارے سے پڑھ لیں، لیکن نماز پڑھنی ہے
دیکھیں وہ چونکہ پوچھے گا اس کے لیے قانون رکھا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جبراً بھی اطاعت وہ نہیں کرواتا اور نہ غلبے کی وجہ سے وہ نافرمانی اس کی جاتی ہے۔ ولا یحمل العباد فی ملکہ، اور نہ اللہ تعالیٰ بندوں کو اپنے ملک میں دخل اندازی کرنے دیتا ہے۔ اچھا استطاعت بھی دی ہوئی ہے، لیکن جہاں استطاعت نہیں دی ہوئی وہاں کہتے ہیں کہ اس بات کو نہ چھیڑنا، یہ آپ کے دائرۂ اختیار میں نہیں آتی۔ تو آپ نے دیکھا وہ اللہ کا نظام قدرت ہے۔ اب کوئی اسی پر سوچنا شروع کر دے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو نبی بنانا تو ان کو نبی بنایا ہے اور کچھ لوگوں کو عام لوگ بنایا ہے، تو بندہ سوچنا شروع کر دے جی مجھے نبی کیوں نہیں بنایا، مجھے عام بندوں میں کیوں رکھا ہے؟ تو اس پر آپ اور مجھ پر پابندی ہے کہ یہ بات نہیں سوچنا، یہ تمہارے دائرے میں نہیں آتی۔ یہ بنیادی فیصلے کرنا بحیثیت مالک ہونے کے یہ میرا کام ہے۔ اب چونکہ یہ تمہارا کام نہیں، اپنے ملک میں بھی اس طرح نہیں کہ چھوٹ دے دے، نہ دائرہ بنا دیا کہ یہ دائرہ استطاعت ہے، اس کے بارے میں پوچھوں گا۔ اب کسی کو مادرزاد اندھا بنائے، کسی کو آنکھیں دے کر بنائے، وہ مادرزاد بندہ بیٹھ کے شکوہ کرنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز ہے کہ نہ، شکوہ نہ کرے، میں بہتر جانتا تھا کہ تجھے کیسے رکھنا ہے، کیسے بنانا ہے۔ جب میں نے بنا دیا تو کسی کو لنگڑا بنایا، کسی کو کیسا بنایا، کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو خوبصورت بنایا، کسی کو خوبصورتی سے الگ رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے ملک میں اور قانون میں ڈسکشن نہ کریں، اور نہ میں نے ان چیزوں میں تم سے سوال کرنا ہے۔ کسی سے یہ نہیں پوچھے گا جی آپ وہ صحت مند کیوں نہیں تھے، کوئی سوال نہیں، وہ اللہ کا نظام ہے۔ اور کسی سے یہ بھی نہیں پوچھے گا کہ آپ صحت مند کیوں تھے۔ ہاں یہ پوچھے گا کہ ہاں جن کو صحت دی اور جن کو صحت نہیں دی، یہ جو صحت مند ہے اس سے سوال سخت ہوگا، جو صحت مند نہیں ہے اس کے سوال میں نرمی کر دے گا، سوال دونوں سے پوچھے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بعض واقعات میں لکھا ہے کہ لوگوں نے پوچھا کہ آپ ڈرتے بہت زیادہ ہیں، اس کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ انہوں نے فرمایا کہ اصل میں مجھے طاقتور بنایا گیا ہے، اور مجھے خطرہ رہتا ہے کہ جتنا مجھے طاقتور بنایا گیا ہے اس طاقتور کے حوالے سے مجھ سے سوال و جواب بھی ہوگا۔ حضرت بلال سے پوچھ گچھ ہونی ہے ان کے لیول پر، حضرت عمر سے پوچھ گچھ ہونی ہے ان کے لیول پر۔ جب اللہ تعالیٰ یہ رکھتا ہے پھر قانون بھی ساتھ رکھتا ہے۔ اچھا ہمارے شیخ الحدیث صاحب تھے، بڑی خوبصورت بات کرتے تھے، ان کا مقولہ بڑا خوبصورت۔ وہ کہتے تھے اللہ کی عجیب تقسیم ہے، لیکن اس تقسیم میں استطاعت بھی ہوتی ہے اور اس تقسیم میں جبر بھی ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ بندہ جسمانی طور پر صحت مند ہوگا اتنی جسمانی مشقت اسے کرائی جائے گی۔ اس نے کہا میں نے بڑی حدیثیں گنگالی ہے، 4 باتیں پتہ کی بتاؤں، وہ ہمیں کلاس میں لکھواتے تھے۔ جسمانی طور پر صحت مند بندہ ہے، اس کو جسم کھپا کر ہی کمانا پڑے گا۔ وہ کہے جی میں عام روٹین میں اتنا کما لوں، نہیں کمانے دے گا۔ وہ کہے کرنا آپ بھاگ دوڑ بڑی کریں، دوڑ دھوپ بڑی کریں، تب جا کر دوں گا۔ اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر بھولا بنایا ہے اس کی قسمت بڑی تیز لکھتا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ آپ مطالعہ اگر کریں تاریخ کا، جتنے لوگ مالی طور پر بڑے امیر گزرے ہیں وہ موٹے دماغ کے لوگ ہوتے ہیں، بھولے بھالے، جن کو عام معاشرے میں ہم نارمل کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ بندہ اس جگہ پر کیسے پہنچ گیا، بس اس کے لیے اللہ کا اصول ایسا ہے۔ اچھا پھر کہتے تھے جس بندے کو اللہ تعالیٰ ذہین بناتا ہے ان کو ہر جگہ آزمائش میں ڈالتا ہے۔
وہ ایک آزمائش سے نکلتا ہے دوسری شروع، دوسری سے نکلتا ہے تیسری شروع، وہ سارا عرصہ اس سے دماغ کی کھپت ہی نہیں ختم ہوتی، کیونکہ ذہین بنایا ہے، وہ بیچارہ ان معاملات کو سلجھاتے ہی ٹائم گزار دیتا ہے۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ بیمار بنائے اس بندے کی دعا کو جلدی قبول کرتا ہے۔ وہ کہتے تھے میں نے بڑا عرصہ حدیثیں پڑھی ہیں، اب وہ مولانا مراج الاسلام سے ہمارے استاد تھے رحمۃ اللہ علیہ، تو 25 سال انہیں حدیث پڑھی بھیرا شریف میں، اور 25-30 سال ہمارے منہاج القرآن کی حدود میں حدیث پڑھے۔ وہ اس طرح بعض اوقات بڑی پتے کی باتیں کرتے تھے، اور اس میں نے اتنی حقیقت پہ آپ یقین مانیں، آپ اس کو بطور قانون کے چیک کر لیں، جہاں ذہین بندہ آپ کو لگے گا وہ کسی نہ کسی مسئلے میں الجھا ہوگا، اور جہاں صحت مند بندہ ملے گا وہ آپ کو یا مزدور کی شکل میں نظر آئے گا یا وہ بھاگ دوڑ میں نظر آئے گا، اس سے باقاعدہ وہ جسمانی پریکٹس ضرور کرائی جائے گی، اور جو بھولا بھالا ہے اس کی لاٹری کھلی ہوگی، اور جو بیمار ہے وہ بستر پر ہی سوئے رزق لے گا۔ تو وہی آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یہ جو میرا ملک کا نظام ہے جو میں نے بنایا ہے اس کے بارے میں آپ ٹینشن نہ لیں، اپنے ملک کا نظام قائم رکھتے ہوئے میں نے ہر بندے کے لیے دائرہ استطاعت متعین کر دیا ہے۔ اب چونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا تو ہر بندے کے لیے دائرہ استطاعت رکھ دیا، اسی کے مطابق پوچھے گا۔ آپ حیران ہوں گے، اب اس کو اگر میں تھوڑا ایک آدھ مثال دوں، اب کوئی کافر اگر اپنے ماحول میں رہنے کے بعد بڑی کوشش کر کے ایمان لے آئے اور وہ اعمال صالح نہ کرے تو شاید اللہ تعالیٰ اس کا ایمان قبول کرنا ہی کافی کر لے گا۔ آپ ایمان لے آئے، اتنی محنت کی کہ وہ جو سوسائٹی تھی، لیکن جو بندہ نیک ماحول میں پیدا ہوا اور والدین بھی مسلمان ہوئے اور والدین متقی بھی مل گئے، دین گھر میں ملا، شاید اس سے ایک ایک چیز کی پڑتال کرے گا، تیری نمازیں، تیرے روزے، تیرا تزکیہ، تیرا تصفیہ، تیری اللہ اللہ کرنا، راتوں کو جاگنا، مجھے منانا۔ وہ کہے گا جی مجھ سے بڑا سخت حساب لے رہے ہیں، اس بندے کو پوچھا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا نظام تو نہیں سمجھتا تھا، تو میرے ملک میں دخل نہ دے، میں نے ہر بندے کے لیے اس کی کیپیسٹی کے مطابق استطاعت رکھ دی ہے، اس کے مطابق میں پوچھوں گا۔ تو آپ نے دیکھا وہ بخاری شریف کے اندر بنیادی طور پر جو حدیث ہے کہ ایک عورت جو برائی کے ماحول میں پڑ گئی، اس نے صرف کتے کے ایک بچے کو پانی پلایا، اللہ کی رحمت نے کہا جی بخشے۔ اب کوئی کہے جی آپ اتنے برائی کی لسٹوں میں اس عمل کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں کہ اس عورت کو میں نے کہاں پیدا کیا، اس کے لیے ماحول کیسے رکھا، اس کے لیے تنگی کتنی رکھی، اس کے لیے رزق کمانے کا ذریعہ کوئی اور تھا ہی نہیں، تو اس کے لیے میرا قانون ہے الگ، ہاں باقیوں کے لیے ہے الگ۔ اس لیے قرآن مجید کے اندر جملہ ہے جیسے آپ کنسیپٹ کو سمجھ سکتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم میں سے کوئی بھی بد اخلاقی کا شکار ہوا تو دگنی سزا دوں گا۔ سوال یہ ہے کہ ان کے لیے سزا دگنی کیوں ہے؟ تمہارے لیے ماحول بڑا سازگار ہے، تمہیں اپنے نبی کی سنگت دی، صحبت دی، وہ ماحول دیا، اگر اس ماحول میں بھی رہ کر تمہارے لیے بھی قوانین عام معاشرے کی طرح ہوں، ایسا پھر نہیں ہوتا، حتیٰ کہ اس سے آگے بھی بڑھ جائیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جتنا اللہ سے میں ڈرتا ہوں کوئی نہیں ڈرتا، جتنا مقام اونچا ہوتا جائے گا اتنا احتیاط اور خوف بھی بڑھتا چلا جائے گا۔
حالانکہ آپ ایک سائیڈ پر اللہ کے سب سے محبوب ترین ہیں اور آپ دوسری سائیڈ پر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں محبوب ترین ضرور ہوں لیکن میرے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی اس کی شان کے لائق ایک نگرانی کا ماحول بھی ہے، نگرانی بھی کرتا ہے، شفقت بھی کرتا ہے۔ تو جملہ تھا حضرت امام حسن علیہ السلام کا کہ اللہ تعالیٰ گناہ پر مجبور بھی نہیں کرتا، نافرمانی پر بھی مجبور نہیں کرتا، ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ ہاں جہاں میرا ملک کا اصول ہے اس میں آپ دخل اندازی نہ دیں، جو قانون میں نے بنایا ہے اس بارے میں مجھ سے پوچھے نا کہ یہ قانون ایسا کیوں ہے۔ لَكِنَّهُ الْمَالِكُ لِمَا مَلَّكَهُمْ وَالْقَادِرُ عَلَى مَا عَلَيْهِ قَدْرَهُمْ۔ ہاں اللہ تعالیٰ حقیقی طور پر مالک ہے، ہاں اللہ تعالیٰ نے بندے کو بھی عارضی طور پر کچھ چیزوں کا مالک بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے بندے کو بھی عارضی طور پر کچھ چیزوں کی قدرت دی ہے، لیکن اصل مالک اللہ ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے استطاعت بھی دی، طاقت بھی دی، قدرت بھی دی، لیکن اوورہال قدرت کے ماحول کو کنٹرول وہ اپنے ہاتھ میں کرتا ہے۔ تو لہٰذا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے استطاعت کا رستہ بھی دکھایا اور استطاعت کے بند ہونے کی جگہ بھی دکھائی۔ جہاں تک تعلق ہے قانون الہی کا اس میں بندے کو کوئی اختیار نہیں، جہاں تک ہے بندے کے دنیا میں رہ کر ایمان لانے کا، اعمال صالحہ کرنے کا، اخلاق عالیہ پر فیض ہونے کا، اس جگہ کے لیے استطاعت بھی دی۔ تو جہاں جہاں استطاعت دی ان کی پوچھ گچھ کرے گا، اور جہاں جہاں استطاعت نہیں دی اس کی پوچھ گچھ نہیں کرے گا۔ یعنی کسی بندے سے یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ فلاں خاندان میں کیوں پیدا ہو گئے، اور کوئی بندہ یہ بھی نہیں کہتے جی مجھے امیروں کے پاس کیوں نہیں پیدا کیا، غریبوں کے گھر کیوں پیدا کیا، وہ کہتے ہیں نا یہ میرے ساتھ بات نہ کرے۔ ہاں انسان ہونے کے ناطے جن عمومی خوبیوں کی، صلاحیتوں کی ضرورت تھی وہ میں نے تمہیں دے دی ہے، اب پھر جتنی استعداد دے گا۔ بلکہ ایک سادہ سی عورت کہہ لیں یا دماغ کے اعتبار سے ایک اب نارمل عورت تھی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے تو اس سے پوچھا، اس نے بھی انگل کھڑی کی، حضور نے فرمایا کہ یہ بخشی عورت، یعنی اس کا اتنا کہہ دینا کہ اوپر ہے کوئی اور ایک ہے، اس نے بھی انگل کھڑی کی، ہاں ایک، آپ نے مانا یہ بخشی جائے گی، صحابہ سے مان گیا بھئی اس کے لیے اتنی تکلیف ہے، اب اس سے اگلی نہیں کیونکہ وہ اس طرح کی نہیں ہے تو دیکھ لیں، لیکن پھر بھی اتنا ہے، اب کوئی یہ بھی نہ کرے بالکل بھولا بھالا ہو تو شاید اس پر وہ تکلیف بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ آگے فرماتا ہے فَإِنْ اِتَمَرُوا بِالطَّاعَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ سَعْدًا، اگر کوئی بندہ اطاعت پر آنا چاہے تو اللہ تعالیٰ رکاوٹ نہیں ڈالتا بلکہ اللہ تعالیٰ سہولت پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح کہتا ہے وَلَا لَهُمْ عَنْهَا مُشْبِعًا، اور وَلَا لَهُمْ عَنْهَا مُشِيًّا، اور اگر برائی پر آنا چاہے تو برائی کو پھیلاتا نہیں۔ یعنی آپ اس کو سادہ لفظوں میں سمجھ لیں، ایک نیکی کریں تو 10 نیکیاں لکھے گا، ایک برائی کریں تو 1 برائی لکھے گا، اتنا سہولت دی ہے۔ یعنی صاحب استطاعت بھی بنایا، اپنے بنائے جانے والے قانون میں بات نہیں کرنے دیتا، لیکن ویسے اگر دیکھنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ خود اپنے بارے میں فرماتا ہے کہ اگر ویسے جائزہ لیں تو میری رحمت میرے غضب سے زیادہ ہے۔ نیکی پر آنا چاہے تو ماحول کو سازگار کرتا ہے، اس لیے حدیث میں ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف چل کے آئے تو اللہ تعالیٰ بھاگ کر آتا ہے، کوئی بندہ اللہ کی طرف ایک ہاتھ آگے ہے اللہ تعالیٰ 10 ہاتھ آگے آتا ہے، کوئی ایک نیکی کرے وہ 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ گویا کہ استطاعت میں رکھ کر پھر بھی وہاں قانون کو کسا نہیں، بلکہ برائی میں جائے گا ایک برائی لکھتا ہے، بلکہ آگے فرماتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ یہ بھی کرتا ہے کہ جب بندہ برائی میں جانا چاہے تو حتی الوسع کوشش کرتا ہے کہ برائی کی طرف نہ جائے۔ آپ نے دیکھا کہ انسان جب نیکی کی طرف جانا چاہے تو نیکی کے باب میں خوشی کا ماحول اس میں طاری کرتا ہے، برائی میں جانا چاہے تو برائی کے لیے ضمیر کی ملامت کی شکل میں رکاوٹ ضرور ڈالتا ہے۔ بہرحال کوئی بندہ برائی کی طرف جانا چاہے اس کے دل کی دھڑکن تیز کر دیتا ہے اور اس کو باطن سے تنبیہ ضرور شروع ہو جاتی ہے کہ میں غلط طرف قدم بڑھا رہا ہوں تو مجھے غلط سائیڈ پر نہیں جانا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ استطاعت دے کر بھی پھر بھی استطاعت میں اپنی طرف سے رحمت کا غلبہ رکھا، حالانکہ وہاں اگر قانون عدل بھی لگاتا تو وہاں اللہ نے فرمایا کہ نہیں، قانون عدل نہیں، میں یہاں اپنا قانون فضل لگاؤں، برائی میں جائے تو ایک برائی، نیکی میں جائے تو 10 نیکیاں۔ وَإِنْ أَتَوْا الْمَعْصِيَةَ وَشَاءَ أَنْ يَمُنَّ عَلَيْهِمْ فَيَحُولُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهَا فَعْلًا۔ ہاں اگر کوئی بندہ برائی میں آنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درمیان اور برائی کے درمیان میں آ جاتا ہے، اس کے لیے ماحول ایسا کر دیتا ہے کہ برائی نہیں ہونے دیتا۔ ایسا بھی اللہ کی رحمت کرتی ہے، یعنی استطاعت بھی دی، پھر حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ جہاں استطاعت آ جاتی ہے وہاں قانون عدل لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ عام حکمرانوں کی طرح نہیں، وہ ارحم الراحمین حکمران ہے، استطاعت دے کر قانون عدل نہیں رکھا، نہ پھر بھی قانون فضل ہی رکھا ہے، یعنی کوئی نیکی میں آنا چاہے تو وسعت کر دے گا، برائی میں جانا چاہے تو کبھی خود حائل ہو جاتا ہے۔ بھئی یہ بندہ برائی کا ارادہ کر رہا ہے، برائی کی طرف بڑھ رہا ہے تو میں اس کے رستے میں آ جاؤں، کوئی واقعہ ایسا کر دیا، کوئی بندہ ایسا ملا دیا، اس کے راز کے کھلنے کا ماحول بنا دیا تو وہ بندہ فوراً ریورس ہو جاتا ہے۔ تو وہ بنیادی طور پر یہ سارے اسباب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی وجہ سے اس بندے کے لیے کر رہا ہوتا ہے تاکہ یہ بندہ برائی کی طرف نہ جائے۔ یعنی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی نے استطاعت کا بھی بتایا، اللہ تعالیٰ کا قانون قدرت بھی بتایا، پھر استطاعت کی جگہ پر قانون عدل نہیں، وہاں بھی قانون فضل ہی ہے، برائی سے بہرحال روکا جائے گا اور نیکی کی طرف اس کو دھکیلا جائے گا۔ اچھا اس کے بعد آپ فرماتے ہیں وَإِلَّمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ هُوَ حَمَّلَهُمْ عَلَيْهَا إِجْبَارًا۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ کبھی پسند بھی فرمائے کہ کوئی بندہ برائی کی طرف جانے لگا ہے اور وہ درمیان میں حائل نہیں ہونا چاہتا، ایسا بھی بعض اوقات ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس بندے کو برائی پر ابھارتا نہیں، یہ ذمہ داری اب اللہ تعالیٰ پر نہیں ڈال سکتے کہ برائی کی طرف جانے لگا۔ ہاں پسند فرمائے تو رکاوٹ ڈالتا ہے، پسند فرماتا ہے ضمیر سے ملامت بھی کروا دیتا ہے، لیکن اگر بندہ باز نہ آنا چاہے اور ضد پر اڑ جائے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ برائی مجھ سے اللہ نے کروائی، وہ پھر برائی اپنی مرضی سے اور اپنی استطاعت کی بنیاد پر کر رہا ہوتا ہے۔ تو آپ نے پھر اس کا وہ بندہ ذمہ دار ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو اس برائی پر مجبور نہیں کیا۔ وَإِلَّمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ هُوَ حَمْلُهُمْ عَلَيْهَا إِجْبَارًا وَلَا أَلْزَمَهُمْ إِيَّاهَا إِكْرَاهًا۔ اور نہ بندہ یہ کہہ سکتا ہے جی اللہ تعالیٰ نے یہ کام مجھ سے مجبوری کی حالت میں کرایا۔ تو آپ نے دیکھا کہ مجبوری کی حالت میں ہونے والے کاموں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے حدیث مبارکہ کے اندر 3 باتیں ہیں۔
اگر بندے سے نیند کی حالت میں گناہ ہو جائے، بندے سے غلطی سے خطا ہو جائے اور ارادہ خطا کا نہ ہو، یا بندے سے نسیاناً ہو جائے یا مجبوری کی حالت میں ہو جائے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں حالتوں میں میری امت سے گناہ کو ہٹا دیا ہے۔ اگر مجبوری میں آ کر گناہ ہو گیا ہے اس کی گرفت نہیں ہوگی، بشرطے کہ وہ ہو مجبوری حقیقی۔ اب ایسا نہ ہو کہ اس کو خام خواہ مجبوری بنا لے اور وہ مجبوری بنتی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ تو علام الغیوب ہے اور دلوں کے رازوں کو جانتا ہے۔ کوئی ویسے کہے جی مجبوری تھی، تو اللہ تعالیٰ کہے کہ نہیں، مجبوری نہیں تھی، پروگرام تھا، وہ تو اچانک موقع مل گیا آپ کو، اب آپ کہہ رہے ہیں جی مجبوری ہے، فلاں ہے۔ ہاں اگر واقعی حقیقی مجبوری ہے، اب آپ نے دیکھا قرآن میں تو یہاں تک بھی جملے ہیں کہ اگر ایک بندے کو جان جانے کا خطرہ ہو اور اصل مجبوری آ جائے تو وہ مردار کھا لے، شراب پی لے، تو اس پر کوئی پکڑ نہیں، بلکہ اس کی باقاعدہ اجازت اور حکم ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو برائی پر مجبور بھی نہیں کرتا، اور کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جبراً مجھ سے کرایا گیا، بے احتجاج ہی علیہم ان عرفہم ومکنہم۔ یہ اللہ تعالیٰ بنیادی طور پر اس لیے کرتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر اپنی حجت تمام کر دے۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو پہچان بھی عطا فرمائی اور اس بندے کو حکم بھی دیا۔ اب یہاں آپ نے دو جملے بولے، یعنی جس بندے کو پہچان ہے اور جس بندے کو چیز کا علم ہے، جہالت کی وجہ سے ہونے والے کام پر بھی پکڑ نہیں، بشرطے کہ وہ جہالت دار الکفر میں ہو سکتا ہے کوئی بندہ وہاں مسلمان ہوا، اب اس کو کسی نے یہ نہیں بتایا نمازیں بھی ہوتی ہیں، اب اس بندے نے نمازیں نہیں پڑھی تو اس کے لیے جہالت کافی ہے۔ لیکن کوئی بندہ ویسے دارالاسلام میں رہتے ہو جیسے پاکستان ہے، اور کہے جی مجھے یہاں نمازوں کا پتہ نہیں تھا کہ نمازیں پڑھنی پڑتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی جہالت کو نہیں مانے گا، جی آپ اتنے بھولے نہ بنے، یہاں تو ہر بندے کے علم میں ہے کہ نماز فرض ہے اور نماز تو پڑھنی ہے۔ دیکھیں جہالت کو بھی وہ معاف کرتا ہے، چونکہ دارالکفر ہے، ہو سکتا ہے ایسا علاقہ ہو جہاں وہ بندہ مومن تو ہو گیا لیکن اس کو کسی نے شریعت کا نہیں بتایا، اس کے لیے صرف ایمان لانا ہی کافی ہو جائے گا۔ ہاں جس کو پتہ چل گیا اور حکم کا بھی پتہ چل گیا وہ مکلف ہو جائے گا۔ آگے آپ فرماتے ہیں فَجَعَلَ لَهُمْ سَبِيلًا إِلَىٰ أَخْذِ مَا دَعَاهُمْ إِلَيْهِ وَتَرَكَ مَا نَهَيَهُمْ عَنْهُ وَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ۔ ہاں اتنا بتایا، اللہ تعالیٰ کا یہ جو پروگرام قدرت ہے یا نظام ہے وہ ایسا ہے کہ جہاں استطاعت دی ہے اسی استطاعت کی وجہ سے کہا ہے کہ میری یہ بات مانو اور میری اس بات سے منع ہو جاؤ۔ اس کے بعد آپ نے خط کا جواب مکمل کر دیا، آپ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، اور اللہ تعالیٰ نے بطور خالق اور مالک ہونے کے انسان کے حوالے سے جو نظام بنایا ہے اس کا نظام کامل و مکمل ہے اور اس کی حجت تمام ہے۔ اب داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ ذرا خط آپ کا بڑا ٹیکنیکل ہے، مشکل ہے، ترجمہ آپ اور میں نے مل کر کیا، لیکن داتا صاحب نے اس کا ترجمہ خلاصتاً بھی کیا ہے، اس کو بھی میں پڑھتا ہوں۔ تو آپ لکھتے ہیں کہ آپ کا خط مجھے مل گیا، یعنی امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو امام حسن رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا خط مجھے مل گیا ہے، اس میں آپ نے اپنی حیرت اور قدر کے بارے میں امت کے اختلاف کا ذکر کیا ہے۔ اس بارے میں میری رائے یہ ہے کہ جو شخص خیر و شر کے اللہ کی طرف سے ہونے پر یقین نہیں رکھتا وہ کافر ہے، اور جو شخص اپنے گناہوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتا ہے وہ فاجر ہے۔
یعنی تقدیر کا انکار قدریہ کا مذہب ہے۔ یعنی یہ جو قدریہ ہیں یہ بنیادی طور پر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خیر و شر کے اعتبار سے چیزیں فکس نہیں کیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خیر و شر کے حوالے سے قانون بنا دیا ہے، یہ خیر ہے یہ شر ہے۔ وہ خیر و شر کا قانون وہ کہتے اللہ نے نہیں بنایا، تو اس لیے آپ نے کہا یعنی تقدیر کا انکار قدریہ کا مذہب ہے، اور گناہوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا جبریہ کا عقیدہ ہے۔ قدریہ نے تو یہ کہا کہ خیر و شر کا نظام اللہ نے بنایا نہیں، جبریہ نے یہ کہا کہ ہم جتنے بھی گناہ کرتے ہیں یا معاشرے میں جو کفر و گناہ ہے اس کی بھی نعوذ باللہ ساری ذمہ داری اللہ پر ہے، یعنی اللہ نے استطاعت دی نہیں، سارا منصوبہ وہ خود چلاتا ہے، تو جس کو اس نے کافر رکھنا تھا کافر کر دیا، جس کو مسلمان بنانا تھا مسلمان کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا ایسا بھی نہیں، تو لہٰذا قدریہ نے تقدیر کا انکار کیا وہ بھی غلط، اور جبریہ نے گناہوں کے اللہ کی طرف نسبت کی یہ بھی غلط۔ یعنی انسان اللہ کی عطا کی ہوئی استطاعت کے موافق اپنے کسب میں مختار ہے، یہ ایک عقیدہ تھا، یعنی انسان اللہ کی عطا کی ہوئی استطاعت کے مطابق اپنے کسب میں مختار ہے۔ اب ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی طاقت دی ہے اس کے اعتبار سے وہ استطاعت والا ہے، اور اسی استطاعت کی وجہ سے اس کو احکامات کا، ایمان لانے کا اور اخلاق کا پابند کیا گیا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ دین اسلام جبر و قدر کے درمیان ہے، قانون میں تو ہے جبر لیکن آگے برتاؤ میں ہے قدر۔ قانون میں جبر ہے، برتاؤ میں قدر ہے۔ اب جبر بئی معنی، جبر کا مطلب یہ نہیں کہ ایک چیز خود فکس کر دی، یعنی جبر کا معنی ان چیزوں کو بنانے میں، قانون بنانے میں تو اللہ نے اپنی مرضی رکھی، لیکن آگے اس قانون کے مطابق چلنے میں استعداد دے دی، یعنی اس میں تو جبر ہے جو زہر کھائے گا وہ مر جائے گا، لیکن زہر کا کھانا نہ کھانا بندے کے اختیار میں دیا ہے۔ تو یہ بندے سے پوچھا جا سکتا ہے جو خودکشی کرنا چاہتا تھا، بھئی آپ نے زہر کیوں کھائی؟ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتے جی زہر سے مرنے کا قانون آپ نے کیوں رکھا، وہ تو اللہ کہتے جی وہ تو قانون میں نے رکھ دیا، لیکن آپ نے زہر کیوں کھایا ہے، یا استطاعت ہے۔ تو لہٰذا برتاؤ میں اور معاملات میں قدر ہے، قانون میں جبر ہے۔ تو اس کو سادہ لفظوں میں بعض کتابوں میں بڑا اچھا لکھا ہے، یعنی چیز کے بنانے میں اور چیز کے نتیجے کو تو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، لیکن درمیانی مرحلے میں آزادی دی ہے۔ چیز بناتا اللہ ہے، وہ بندہ نہیں بنا سکتا، اس کا نتیجہ بھی اللہ دے گا، نتیجے کی جگہ پر اور بنانے کی جگہ پر تو جبر ہے، درمیانی مرحلے میں اختیار ہے، تو وہ استطاعت ہے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہ جو دین اسلام ہے یہ جبر اور قدر کے درمیان ہے۔ اس کا یہ تو آپ کا جواب تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب بھی عقیدے اور سیرت کی کتاب محفوظ ہے، ان سے بھی لوگوں نے پوچھا تھا یہ جبر و قدر کیا ہوتا ہے، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ آپ ایک ٹانگ اٹھائیں، اس نے اٹھا لی، آپ نے فرمایا دوسری بھی اٹھائیں، اس نے کہا جی دوسری نہیں اٹھا سکتا، آپ نے فرمایا یہ جبر و قدر ہے، پہلی ٹانگ آپ اٹھا سکتے ہیں، دوسری ٹانگ وہ قانون میں آتی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر ہی چلانا ہے، لیکن اس میں وہ اولیاء نہیں آتے جو ہواؤں میں بھی اڑتے ہیں، یہ چونکہ سوال کرنے والا عام بندہ تھا اس لیے آپ نے اس کو سمجھا دیا۔ تو آپ نے دیکھا پہلی ٹانگ میں اجازت ہے، دوسری میں جبر، تو یہ جبر و قدر کے درمیان میں ہے، نہ بندہ مجبور محض ہے اور نہ بندہ اتنی کامل طاقت والا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کی بھی وہ پرواہ نہ کرے،
اس کے بین بین ہے۔ اب داتا صاحب رحمۃ، چونکہ یہ بیان ختم ہو رہا ہے، میں چاہتا ہوں یہ ختم کریں۔ اس خط سے میری مراد صرف اسی ایک کلمے کا لانا تھا، لیکن میں نے سارا خط اس لیے نقل کیا کہ یہ انتہائی فصیح اور کارآمد تھا۔ اس لیے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقائق اور اصول میں اتنے بلند مقام کے مالک تھے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے وسیع علم سے استفادہ کرنے کی ضرورت پڑی۔ اب داتا صاحب کہہ رہے ہیں جی میں نے دونوں کے خطوط بنیادی طور پر اس لیے نقل کیے، ایک تو میں تمہیں یہ بتا سکوں کہ امام حسن بصری کو علم کے باب میں اور روحانیت کے باب میں امت نے جو درجہ دیا ہوا ہے وہ بھی امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی رہنمائی کے محتاج ہیں۔ یعنی اشارہ آپ کا یہ تھا، اتنے بڑے بڑے لوگ بھی وہاں سر جھکا کے بیٹھے ہیں، اور آج اگر علماء یہ کہیں اور آج کے جاہل لوگ یہ کہیں کہ نہیں امام حسن بصری میں تو اتنی لیاقت نہیں تھی خلافت راشدہ کو سنبھالنے کی جتنی دیگر لوگوں میں قابلیت تھی، تو ان کو ان بحثوں میں دیکھنا چاہیے۔ یہ تمام بحثیں تعصب کی بنیاد پر، لا علمی کی بنیاد پر اور جہالت کی بنیاد پر ہیں، ورنہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی یہ ان تمام خوبیوں سے مزین تھی۔ دوسرے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ میں نے صرف یہ سارے خطوط اس لیے نقل کیے تاکہ تقدیر کا مسئلہ جو بہت الجھا ہوا ہے کہ یہ تقدیر کا مسئلہ جبر اور قدر کے بین بین ہے، یہ جملہ آپ کو بتانے کے لیے میں نے سارا خط نقل کیا۔ کیونکہ صوفیاء کے نزدیک بھی یہ بحثیں ہوتی ہیں جی کہاں تک بندہ مجبور ہے، کہاں تک بااختیار ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ ایک سائیڈ پر جائیں گے تو جبر لگے گا، دوسری سائیڈ پر آئیں گے تو قدر لگے گا۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ دیہات سے ایک اعرابی آیا، اس وقت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے میں اپنے مکان کے دروازے کے قریب تشریف فرما تھے۔ اچھا، ایک تو آپ نے دیکھا کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے امام حسن کا تصوف کی باریکی میں ایک نقطہ بیان کیا، دوسرا داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس عقیدے کو ذکر کیا جس عقیدے کا تعلق تصوف سے بھی ہے، ایمان لانے سے بھی ہے اور اچھا مومن بننے سے بھی ہے، تقدیر کے مسئلے کا حل کیا، یہ دوسرا کیا۔ اب حضرت امام حسن کی سخاوت دکھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسن کو کس درجے کی سخاوت اور کس درجے کا صبر و تحمل دیا تھا۔ تصوف میں یہ چونکہ ام الاصول ہیں، انہی اصولوں سے پتہ چلتا ہے کہ بندے کے اندر روحانیت کس درجے کی ہے۔ تو آپ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ دیہات سے ایک اعرابی آیا، اس وقت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں اپنے مکان کے دروازے کے قریب تشریف فرما تھے۔ اس نے آتے ہی آپ کو اور آپ کے والدین کو گالیاں دینا شروع کر دی۔ یعنی دیہاتی آیا، اس نے آپ کو اور آپ کے والدین کو وہ بد اخلاقی پر مشتمل باتیں شروع کر دی۔ آپ اٹھے اور فرمانے لگے، اے رابی، اگر تو بھوکا ہے تو تیرے لیے کھانا منگایا جائے، اگر پیاسا ہے تو پانی لایا جائے، بتاؤ تو صحیح آخر تمہیں تکلیف کیا ہے۔ اس کا بھی رویہ دیکھیں اور آپ کا جواب دیکھیں۔ تو آپ نے کہا یار کوئی پیاس لگی ہوئی ہے، کوئی بھوک ہے، کوئی مسئلہ ہے۔ تو وہ کہنے لگا تم ایسے، تمہارے والدین ایسے ویسے، وہ باتیں کرتے رہا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ غلام کو حکم دیا کہ اندر سے دینار کی تھیلی لاؤ۔ یعنی گھر میں جو دینار کی تھیلی پڑی ہے، اس بندے کو بھوک و پیاس ہے، یہ غریب آدمی ہے، یہ کسی اور مسئلے کے لیے آیا ہے، لیکن اس کا ظاہری مظاہرہ اس طرح کر رہا ہے۔ تو اعرابی کے سپرد کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ بھائی مجھے معاف کرنا، اس وقت اس کے علاوہ میرے گھر میں اور کچھ موجود نہیں، اگر کچھ ہوتا تو تم سے بچا کر نہ رکھتا۔ اعرابی نے یہ کیفیت دیکھی تو پکار اٹھا
میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ہیں۔ اچھا، ساتھ کہتا ہے کہ آپ کے حلم اور حوصلے کے امتحان کی خاطر یہاں آیا تھا۔ بس میں نے چیک کرنا تھا کہ آپ کے جو خانوادہ ہے اس میں رحمت للعالمین کا بھی ٹائٹل آیا ہے، آپ کے والد صاحب شجاعت تھے، آپ کی والدہ ماجدہ سیدۃ النساء العالمین ہیں۔ میں تو صرف چیک کرنے آیا تھا کہ کہیں میرے ظاہری اقوال کی گرمی سے اور آپ کے والدین کے بارے میں اس تاثر سے آپ کی طبیعت میں بھی جوش پیدا ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ نے گہرا صبر و تحمل دے رکھا ہے۔ میں صرف چیک کرنے آیا تھا، لیکن یہ میرے اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی آپ کی طبیعت میں اشتعال کا نہ آنا اور آپ کا محسوس نہ کرنا، بلکہ اس کی بجائے بھی اپنی خاندانی سخاوت کا مظاہرہ کرنا، میں صرف چیک کرنے آیا تھا، وہ چیکنگ کے لیے تھا، ورنہ تکلیف دینا مقصود نہیں تھا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ہیں۔ میں آپ کے حلم اور حوصلے کے امتحان کی خاطر یہاں آیا تھا۔ اب یہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد جملہ فرماتے ہیں، یہ صفت محققین مشائخ کی ہے کہ ان کے نزدیک مخلوق کی تعریف و تنقیص برابر ہوتی ہے اور بد کلامی کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت کے افراد کو ہم اگر اولیاء کا امام و سردار کہلاتے ہیں تو جو محقق صوفیہ ہیں ان کے نزدیک یہی ہوتا ہے کہ جس بندے پر کلام کی درستگی کا، گالیاں دینے کا، تعریف کرنے کا اور ان کی تنقیص کرنے کا اثر پیدا نہ ہو، تعریف سے طبیعت خوش نہ ہو، نقص پر طبیعت جلال میں نہ آئے، تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اس کا جو خمیر باطن ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بڑے حوصلے، بڑے صبر اور بڑے توکل کے ساتھ گوندا ہوا ہے۔ تو آپ کی میں نے چیکنگ کر لی کہ آپ واقعی اس خانوادے کے عظیم آدمی ہیں۔ اب داتا صاحب رحمۃ اللہ نے چونکہ آپ کی یہ 3 خوبیاں بیان کر کے کلام کو ختم کر دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اہل بیت کے مقام کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو مدعا اور مطلب ہے اس کو سمجھنے اور اس کے مطابق عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔